السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یہ قرآن پاک کے آبجیکٹیو ہے. فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بیٹا ان کا بالکل لاسٹ کا چیپٹر ہے. آبجیکٹیو میں یہ فرسٹ ایئر اسلامت لازمی کے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے. اسی طرح سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پہلے چیپٹر میں اسی چیز کو پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں کلاسز کی اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا ہے تاکہ دونوں کلاسز ایک ہی ٹائم میں جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں. سب سے پہلے قرآن کے لغوی معنی قرأ یعنی جمع کرنا اور پڑھنا. آبجیکٹیو میں پوچھا جائے گا دونوں کلاسز سے قرأ یعنی جمع کرنا یا پڑھنا. قرآن کے معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. اس کے بعد بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آخر اس کا دور کتنا ہے, کیونکہ آبجیکٹیو کے لحاظ سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اسی لحاظ سے آپ لوگ دیکھ لیں. نزول قرآن کا جو دور ہے وہ ہے 23 ایئرس. 23 برس میں یہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا, آہستہ آہستہ کر کے وقتاً فوقتاً کر کے, کبھی 1 آیات, کبھی 2 آیات, کبھی سورت اور کبھی 10 آیات, یعنی مختلف ترتیب کے ساتھ یہ نازل ہوتا رہا. اس کے بعد ہمارے پاس جو مکی دور ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل کا دور ہے وہ تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے, اور ہجرت مدینہ کے بعد کا دور جو ہے وہ تقریباً 10 برس یعنی 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر مشتمل ہے. اب آغاز وحی یہ کب ہوئی تھی؟ آغاز وحی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تھے. 40 عام الفیل کب ہوئی تھی؟ 40 عام الفیل کو ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب دیکھنا شروع کر دیے, اور سچے خواب دیکھنے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے بعد جو آہستہ آہستہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا یوں کہ آپ غار ہرا میں جاتے تھے, اور غار ہرا میں جب آپ جاتے تھے تو وہاں پر عبادت کرتے تھے بیٹھ کر. تو آپ کو جو ہے ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو نظر آئے, اور انہوں نے جو آیات تھیں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات, ٹھیک ہے, کون سی تھیں؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. تو وہ ان پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. تو یہ ساری اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہ 5 آیات نازل ہوئیں. اور جو وہی ہے اس کا آغاز ہی اس طرح ہوا تھا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ شروع سے ہی پڑھنے کی بات کی گئی. اس کے بعد پریشان ہو کے خدیجہ کے پاس آئے, خدیجہ نے آپ کو تسلی دی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس وہ آپ کو لے کر گئیں, اور انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی, اور یہ بھی بتایا کہ یہ دراصل وہی ناموس نظر آ رہا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. اس کے بعد جو وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہو گیا. اس زمانے کو ہم کہتے ہیں فطرت الوحی. اس کو آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں اس دور کو ہم؟ فطرت الوحی. اور کچھ لوگوں کے خیال میں یعنی یہ ٹائم اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو فطرت الوحی کا دور تھا یہ کتنے عرصہ پر مشتمل تھا. کچھ لوگ اس کو 6 ماہ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو اس سے بھی زیادہ عرصہ کا ٹائم دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک وطہر. تو یہ والی آیات نازل ہوئیں, اور اس کے بعد مسلسل جو ہے آیات نازل ہوتی رہیں. اور اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ آخری وحی کون سی ہے؟ تو آخری وحی سورت جو ہے انعام میں نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. تو یہ جو ہے آخری وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے آپ جو ہے ترجمے کو اچھی طرح یاد کر لیں دونوں کلاسز کے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قرآن پاک کی ترتیب. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن پاک کی ترتیب 2 طرح کی ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ترتیب توقیفی. ترتیب نزولی کیا ہے؟ یعنی جس اعتبار سے قرآن پاک نازل ہوا, وہ ترتیب جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا, اس ترتیب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی. اس میں پہلی آیت سورت جو ہے اقرا یعنی سورت الگ کی ہے, اور آخری آیت الیوم اکملت لکم یہ والی ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ترتیب توقیفی. توقیفی کا مطلب ہے بتائی ہوئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بتائی ہوئی. یہ وہ ترتیب ہے جو کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن پاک کو رکھوایا, یعنی قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں. ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی دونوں کی آپ لوگوں نے ڈیفینیشن اچھی طرح یاد کرنی ہے. یہ دیکھیے ڈیفینیشنز میں نے دونوں کی انڈر لائن کرنی ہیں. ترتیب نزولی ہم کہتے ہیں اس ترتیب کو جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا, اور ترتیب توقیفی اس ترتیب کو کہتے ہیں جو کہ موجودہ صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کی ڈیفینیشن ہوگی قرآن پاک کی موجودہ ترتیب
یعنی وہ ترتیب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگائی. ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کی ڈیفینیشنز ہو گئیں، آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی. اب یہ جو ترتیب ہے جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اس کی روح سے سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک شروع ہوتے ہیں اور سورۃ الناس پر جا کر قرآن پاک کا جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے نزول قرآن کے ادوار. دور کتنے ہیں؟ ادوار دراصل دور کی جمع ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ دور. اس کو ہم دو زمانوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایک کو ہم مکی اور دوسرے کو ہم مدنی دور کہتے ہیں. کون کون سے دو دور ہیں؟ مکی دور اور مدنی دور. اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے ادوار کی، کہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن اس طرح نہیں کرنی کہ جو وہ حصہ جو مکہ میں نازل ہوا. یہ بک کے اندر بھی انہوں نے جو ہے جو میں نے آپ کو شیئر کیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے درست نہیں دیا ہوا، تو میں نے یہ خاص طور پہ اس لیے نکالی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی دور میں آپ بچے مسٹیکس کرتی ہیں وہ نہ کریں. یہ والی رانگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے ہجرت مدینہ سے قبل کا دور مکی کہلاتا ہے. کیا کہیں گے ہم؟ ہجرت مدینہ سے قبل کا دور مکی کہلاتا ہے. تو اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے اس میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں. مکی صورتوں کی تعداد کیا ہے؟ 86. اب مدنی صورتوں کے آپ لوگ دیکھ لیں مدنی صورتیں کیا ہیں، تو اس کے اندر بھی دیکھیے ہجرت مدینہ کے بعد کے دور کو مدنی دور کہا جاتا ہے. اس عرصہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں. یہ کتنی ہیں؟ 28. اسی طرح مکی صورتوں کی تعداد بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86. اگر آپ ان دونوں کو جمع کریں تو یہ ٹوٹل 114 یعنی 114 یا 114 یہ صورتیں ہماری بنتی ہیں. آپ 86 اور 28 کو بھی اگر کاؤنٹ کریں تو یہ اتنی ہی صورتیں جو ہیں وہ تقریباً بنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کی خوبیاں کیا ہیں. اکثر ایگزامز میں دونوں کلاسز کے ایگزامز میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ مکی صورتوں کی 4 خصوصیات بتائیں. سب سے پہلے مکی صورتیں چھوٹی اور مختصر ہیں. مثال کے طور پر آپ اما پارے میں دیکھ لیں، آخری پارہ 30 نمبر پہ جو پارہ ہے اس میں تقریباً ساری ہی مکی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی اور مختصر ہیں. اسی طرح مکی صورتوں میں یا ایھا الناس یعنی یہ مدنی صورتوں میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب نظر آئے گا. مکی صورتوں میں آپ کو یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب نظر آئے گا. ان کو آپ اپوزٹ بھی کر سکتی ہیں. جیسے مکی صورتوں کی خصوصیات آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اور مدنی کی بھی. مکی صورتوں کی تعداد میں آپ نے کہا مکی صورتیں چھوٹی اور مختصر ہوتی ہیں، تو مدنی میں آپ نے کہہ دینا ہے کہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ طویل ہوتی ہیں. اپوزٹ اس کے کرتی ہیں. مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، مدنی صورتوں میں کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. مکی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں جبکہ مدنی صورتیں حروف مقطعات کے بغیر شروع ہوتی ہیں. اس طرح مکی صورتوں کی زبان مشکل ہے یعنی مختصر اور جامع ہے، لیکن مدنی صورتوں کی جو زبان ہے وہ آسان ہے. مکی صورتوں میں سجدے پائے جاتے ہیں. قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ ٹوٹل 14 سجدے ہیں. تو ان میں جو ہے 14 کے 14 مکی صورتوں میں مدنی صورتوں کے اندر نہیں پائے جاتے. اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، یعنی عقائد کی بات. آپ اس کے بجائے توحید، رسالت اور آخرت کی بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کے مضامین مکی صورتوں میں ہیں. جبکہ مدنی صورتوں میں کون سے مضامین ہیں؟ مدنی صورتوں میں آپ لوگ یہ دیکھیے اس میں احکامات ہیں، اس میں اعمال کے متعلق بات ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کے واقعات، قصص الانبیاء بھی مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مکی صورتوں میں لفظ کلا آتا ہے، مدنی صورتوں کے اندر یہ نہیں آتا. تو کوئی سی بھی 6 خوبیاں جو ہیں وہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد ہمارے پاس مدنی صورتیں، میں نے کہا تھا اپوزٹ کرنا ہے. مدنی صورتیں لمبی ہیں، اس کا اپوزٹ کیا تھا؟ مکی صورتیں مختصر ہیں. مکی صورتوں میں کیا تھا؟ یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب تھا، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہے. مدنی صورتوں کی زبان آسان اور سادہ ہے. مکی صورتوں کی کیا تھی؟ مشکل تھی. مدنی صورتوں کی آیات میں شاعری جیسا وزن نہیں. چند ایک ایکسیپشنل ہے، مثال کے طور پر الرحمن علم القرآن، اس میں تو آپ کو شاعری وزن نظر آ رہا ہے، لیکن مکی صورتیں ساروں میں شاعری وزن ہے، مدنی صورتوں میں نہیں ہے. مدنی صورتوں میں جہاد کا ذکر ہے. اسی طرح مکی صورتوں میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے صبر کی بات آ رہی ہے. جہاں پہ بھی بات کی گئی وہاں پہ صبر کی بات کی گئی. اس کے بعد ہے اسلامی حدود اور تعزیرات. حد، ہم اس حد کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں کو میں واٹس ایپ کر دوں گی اور تعزیر کی بھی واٹس ایپ کر دوں گی. یہاں پہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. حد ہم ایسی جو ہے اس کو کہتے ہیں کسی بھی
جو سزا ہوتی ہے کسی بھی عمل کی، پنشمنٹ، جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی اسلامی شریعت کے اندر ایسی سزا جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ حد کہلاتی ہے، اور تعزیر ہم ایسی سزا کو کہتے ہیں جس میں تبدیلی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے واٹس ایپ کر دوں گی کہ اسلامی حدود کون کون سی ہیں، کتنی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لیں گی۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا؟ آپ لوگوں نے اب ان آبجیکٹیو کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ میں اس سے ریلیونٹ آپ کو پھر جو ہے وہ کروا لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، گھروں میں رہیں، پڑھتے رہیں، اور اللہ کی حفاظت میں رہیں۔